السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ پاکستان بھر میں کئی مقامات پر مطلع صاف اور صاف رہا اور چاند کے حوالے سے شہادت موصول ہوئی اور جمع غفیر نے چاند دیکھا۔ یکم رمضان المبارک 1442 ہجری 14 اپریل 2021 بروز بدھ کو ہوگی۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد پوری قوم کو مبارک ہو۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل ملک بھر میں پہلا روزہ ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، جہلم اور بہاولپور میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم اور ازبکستان کے صدر کل آن لائن سربراہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر خارجہ نے آج برلن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی، شمسی توانائی اور برقی گاڑیوں کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے مزید 118 اموات ہوئی ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے عوام پر ایک بار پھر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے محکمہ صحت کی ہدایات پر عمل کریں۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں نے تمام سیاسی نظربندوں کی غیر مشروط اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان کے صدر نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دوران لڑائی بند کریں اور جنگ بندی کی پاسداری کریں۔ امریکہ نے دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کی غرض سے جرمنی میں مزید 500 فوجی اہلکار تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 4 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل سینچورین میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل ملک بھر میں پہلا روزہ ہوگا۔ یکم رمضان المبارک 1442 ہجری 14 اپریل 2021 بروز بدھ کو ہوگی۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد پوری قوم کو مبارک ہو۔ یہ اعلان آج پشاور میں چیئرمین سینٹرل رویت ہلال کمیٹی مولانا سید عبد الخبیر آزاد نے کیا۔ الحمدللہ پاکستان بھر میں کئی مقامات پر مطلع صاف اور صاف رہا اور چاند کے حوالے سے شہادت موصول ہوئی اور جمع غفیر نے چاند دیکھا، جس میں اسلام آباد، کراچی، بدین، سوات، مالاکنڈ، راجن پور، قصور کے مقامات پر چاند نظر رمضان المبارک کا آ گیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آغاز پر پوری قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقدس مہینے کی رحمتیں حاصل کرنے کا پھر موقع عطا کیا ہے۔ صدر نے کہا کہ تقوی اور تزکیہ نفس روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ صدر نے قوم سے اپیل کی کہ وہ رمضان المبارک میں احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درآمد کریں تاکہ کورونا وائرس سے جانیں بچائی جا سکیں۔ حکومت نے افطار اور تراویح کے اوقات میں ملک بھر میں بجلی بلا تعطل فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاور ڈویژن کے مطابق ان اوقات کے دوران تمام فیڈرز پر بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ اس حوالے سے 8118 پر میسج اور 118 پر کال کے ذریعے شکایت کی جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے دوسرے لینڈ لائن نمبر یہ ہیں 051 910388 051 920 4430 اور 920 6834۔ وفاقی کابینہ نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، جہلم اور بہاولپور میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے آج شام اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان کی زرعی اور غیر زرعی مصنوعات کے لیے جغرافیائی اشاریوں کے ٹیکس کے لیے رجسٹریشن اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی گئی ہے، جس کا مقصد ان کی پاکستانی شناخت کو برقرار رکھنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستانی آموں، قیمتی پتھروں اور دیگر مصنوعات کے لیے جغرافیائی انٹیگریٹڈ ٹیگ حاصل کیے جائیں گے تاکہ عالمی منڈی میں پاکستانی مصنوعات کی شناخت اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ کابینہ نے مدعیان اور وکلاء کی سہولت کے لیے اسلام آباد میں لٹیگنٹ سہولتی مرکز قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زائرین کے انتظام کی پالیسی اور اسٹوڈنٹ ویزا فیس میں کمی کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ ٹورسٹ کیٹیگری اور میڈیکل ویزا اس کے لیے فیس جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے اور ان ویزوں کو بھی آسان ویزا کیٹیگری جو ہے اس میں لایا گیا ہے۔ آفیشیل پاسپورٹ ہولڈرز جو ہیں ان کو پروسیسنگ فیس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اب متعلقہ ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں سے جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں 300 ایکڑ سے زیادہ اراضی پر 18 ماہ کے اندر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ تعمیر کیا جائے گا، جس کا مقصد ملک میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اگلے ہفتے سے کابینہ اجلاس کی کارروائی پیپر لیس ہوا کرے گی، جس سے لاکھوں روپے کی بچت ہوگی۔ وزیراعظم عمران خان اور ازبکستان کے صدر شفقت میرومانووچ میرزییف کل آن لائن سربراہ ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنما اپنی ملاقات میں سیاسی، تجارتی، معاشی، سلامتی، روابط اور عوام کی سطح پر وفود کے تبادلوں سمیت دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ فریقین سیاسی اور تصویراتی روابط بڑھانے، تیزی سے نقل و حمل اور تجارتی تعاون، تعلیمی اور ثقافتی اشتراک عمل کے قیام کے حوالے سے توجہ مرکوز کریں گے۔ پاکستان، ازبکستان اور افغانستان کے درمیان افغان راہداری ریلوے منصوبے پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی، جس پر اس سال کے آغاز پر تینوں ملکوں نے اتفاق کیا تھا۔ وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں آج اسلام آباد میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے بارے میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیراعظم کے سامنے دو طرفہ ووٹنگ سسٹم مشین کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا۔ مجوزہ ووٹنگ سسٹم انتخابی عمل کا الیکٹرانک پیپر ٹرائل پیش کرے گا، جس سے انتخابات میں شفافیت یقینی بنائی جا سکے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ مجوزہ ووٹنگ سسٹم کو کوریا سمیت کئی ممالک میں کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ نظام ہیکنگ سے بچنے کے لیے حفاظتی تصدیق کا حامل ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے آج وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے صوبائی امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے گندم کی صورتحال اور ڈیرہ اسماعیل خان پشاور ایکسپریس وے موٹر وے پر گفت و شنید کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج برلن میں پاکستانی سفارت خانے کے دورے کے موقع پر کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم میونخ میں نیا قونصل خانہ کھولنے جا رہے ہیں تاکہ جرمنی کے ساتھ معاشی تعلقات بہتر بنائے جا سکیں۔ انہوں نے برلن قونصل خانے میں عرضی نویسی اور فٹ بال کارنر کے نام سے نئے تعمیر شدہ دفاتر کا افتتاح بھی کیا۔ انہوں نے حکومت کی معاشی سفارتکاری پالیسی کے تحت دو طرفہ اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے سفارت خانے کے مختلف شعبے دیکھے اور جرمنی میں پاکستانی برادری کو فراہم کردہ سہولتوں پر اطمینان ظاہر کیا۔ وزیر خارجہ نے برلن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے یورپ کے ساتھ اسٹریٹجک اشتراک عمل منصوبہ وضع کرنے کا عزم کر رکھا ہے اور پاکستان جرمنی کے ساتھ بالخصوص انفارمیشن ٹیکنالوجی، شمسی توانائی اور برقی گاڑیوں کے شعبوں میں تعاون کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر اطمینان ظاہر کیا کہ اس وقت 5000 کے قریب پاکستانی طلبہ جرمنی کے مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور جرمنی کے درمیان معاشی تعلقات ایک نئی سمت میں گامزن ہوں گے۔ انہوں نے برلن میں پاکستانی برادری کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرمن ہم منصب اور دوسری قیادت کے ساتھ ان کی ملاقاتیں انتہائی مفید رہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اپنی ترسیلات زر قانونی طریقے سے بھیجنے میں سہولت دینے کے لیے روشن ڈیجیٹل پاکستان منصوبہ متعارف کرایا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد اور نیشنل کاؤنٹر پرولیفریشن فائنانسنگ رجیم کی حیثیت کا جائزہ لیا ہے اور تعاون مربوط بنانے، کوششیں یکجا کرنے اور مسلسل نگرانی کے اقدامات پر غور کیا ہے۔ یہ جائزہ آج اسلام آباد میں CRMC کے 8ویں اجلاس میں لیا گیا، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے پابندیوں کی قراردادوں پر عمل درآمد کراتی ہے۔ اجلاس کی صدارت اسٹریٹجک ایکسپورٹ کنٹرول ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ظفر علی نے کی، جس میں CRMC کے ممبران اور نمائندہ وزارتوں اور محکموں کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ کمیٹی نے قومی پالیسی اور CRMC کی مطابقت میں اسٹریٹجک عوامل پر چلنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس حوالے سے قومی کوششوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ یہ خبریں
آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 118 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 50,520 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4,318 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ وبا سے اب تک جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 15,619 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 6,38,267 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ اب تک ملک میں 13 لاکھ سے زیادہ افراد کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ آج ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت یومیہ 60 سے 70 ہزار لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ عید الفطر کے بعد روزانہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ تک لوگوں کو ویکسین لگائی جائے۔ صورتحال لگ رہی ہے ہمیں، جو ہمیں کمٹمنٹس دی جا رہی ہیں اس کے مطابق اگر ویکسین آئے گی تو عید کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو کھول دیں گے تمام پاکستانیوں کے لیے۔ ابھی بھی ہماری جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ اپنے آپ کو رجسٹر ضرور کرا لیں۔ رجسٹر کرانے کا مطلب ہوگا کہ جب یہ جیسے جیسے آپ کی عمر کی ویکسین آتی جائے گی تو آپ کی پہلے باری آئے گی۔ وفاقی وزیر نے ایک بار پھر لوگوں پر زور دیا کہ وہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت کے رہنما اصولوں کی مکمل پاسداری کریں۔ عالمی ادارے صحت نے کرونا وبا جیسے نئے امراض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بازاروں میں زندہ جانوروں کی فروخت روکنے پر زور دیا ہے۔ یہ ہدایات جانوروں کی صحت کے عالمی ادارے اور اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی نئی گائیڈ لائنز کے تحت جاری کی گئی ہیں۔ ان گائیڈ لائنز میں کہا گیا ہے کہ زندہ جانور انسانوں میں وبائی امراض پھیلنے کا بنیادی ذریعہ ہیں اور ممکنہ خطرات کو کم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے پسماندہ طبقوں کے دیرینہ بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہی ہے۔ وائٹ ثوابی میں ثوابی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداروں کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ حکومت نے ملک کی ترقی بالخصوص بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں اور انضمام شدہ اضلاع کی ترقی کے لیے بڑے منصوبوں کا اعلان کیا ہے تاکہ انہیں قومی دھارے میں شامل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبے عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ان کے سماجی اور اقتصادی حالات تبدیل کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ سعودی عرب کے لیے نامزد سفیر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ حماد اظہر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برسوں سے تاریخی تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دو طرفہ تعلقات دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان صدیوں پرانے مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات پر مبنی ہیں۔ حماد اظہر نے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں اور حکومت نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس جیسے اقدامات کیے ہیں تاکہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ وفاقی وزیر نے سرمایہ کاری اور تجارتی رابطوں کو مزید فروغ دینے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولت فراہم کرنے پر زور دیا۔ سعودی عرب کے لیے نامزد سفیر نے وزیر خزانہ کو دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے وسیع مواقع کے بارے میں آگاہ کیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ وفاقی حکومت نے انضمام شدہ ضلعوں کی تعمیر و ترقی اور بحالی پر 95 ارب روپے سے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ وزیر قانون اکبر ایوب خان نے وقفہ سوالات میں بتایا کہ قبائلی عوام کی سماجی اور معاشی حالت زار بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس موقع پر اسپیکر نے علماء کرام اور معاشرے کے دوسرے طبقوں پر زور دیا کہ وہ پولیو کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بعد ازاں اجلاس جمعے کی سپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا پولیس کا حصہ بننے والے سابق خاصہ دار لیویز ملازمین کی تربیت کا دوسرا مرحلہ کل مکمل ہو گیا۔ تربیت کے اس عمل میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کا تعاون شامل تھا۔ دوسرے مرحلے میں جو اس سال جنوری سے شروع ہوا 3300 ملازمین کو خیبر پختونخوا پولیس کا حصہ بنایا گیا۔ اس تربیتی عمل میں پاس آؤٹ ہونے والے پولیس اہلکاروں کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، فوری جوابی کارروائی فورس، پولیس کے گشت اور دھماکہ خیز اشیاء کو ناکارہ بنانے کے بارے میں بتایا گیا اور جدید آلات سے آگاہی دی گئی۔ اس کے علاوہ جسمانی طور پر چاقو چوبند ہونے اور فائرنگ کی مشق بھی کرائی گئی۔ پاک بحریہ کے افسروں، چیف پیٹی افسران، سیلرز اور سویلین کو فوجی اعزازات عطا کرنے کی تقریب کراچی میں ہوئی۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ پاک بحریہ کے 9 افسروں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 20 افسروں کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ 11 سیلرز کو ان کی جرأت اور بہادری کے اعتراف میں تمغہ بسالت عطا کیا گیا۔ 116 چیف پیٹی افسران اور سیلرز کو تمغہ خدمت ملٹری کلاس 1، 2 اور 3 سے نوازا گیا۔
99 افسروں، چیف پیٹی افسران، سیلرز اور سویلینز کو پاک بحریہ کے سربراہ کی جانب سے تعریفی اسناد بھی دی گئیں۔ آج پاکستان رینجرز سندھ کے ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ سطح کا ایک اجلاس ہوا جس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے کی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد پیر عرف اسد ہلاک ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔ ہلاک ہونے والا دہشت گرد 2006 سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا سرگرم رکن تھا۔ آجلا کچھی کے علاقے آب گم میں محکمہ انسداد دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد کوئٹہ میں حساس تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان کے قبضے سے ہتھیاروں اور اسلحے کی بڑی مقدار برآمد کی گئی۔ ادھر ضلع لسبیلا میں آج ہب کے علاقے میں ایک فٹ بال گراؤنڈ میں بم دھماکے میں کم سے کم 5 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو مزید مؤثر طور پر اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کینیڈا پاکستان گلوبل کانگریس کے صدر ظفر چودھری کی قیادت میں ایک وفد سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے سردار مسعود نے کہا کہ بیرون ملک مقیم کشمیری اور پاکستانی بین الاقوامی سطح پر مؤثر طور پر مسئلہ کشمیر اجاگر کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے صدر نے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں عالمی برادری اور عالمی طاقتوں کی مجرمانہ خاموشی پر افسوس ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجی نوجوانوں کو نشانہ بنا کر انہیں کالے قوانین کے تحت جیلوں میں قید کر رہے ہیں۔ انہوں نے کینیڈا پاکستان گلوبل کانگریس کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم کشمیری اور پاکستانی مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے سید علی گیلانی اور میر وائز عمر فاروق سمیت تمام سیاسی نظربندوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا ہے کہ ان نظربندیوں کا مقصد سیاسی انتقام کے سوا اور کچھ نہیں اور حکام کے پاس کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں کہ رمضان کے ماہ مقدس میں انہیں جیلوں میں یا گھر پر نظر بند رکھیں۔ ادھر مقبوضہ علاقے کی ہر گوشے میں پوسٹر لگے ہیں جن میں کشمیری عوام کا یہ عزم ظاہر کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد تک جد و جہد آزادی جاری رہے گی۔ ادھر برسلز میں کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سید نے کہا ہے کہ یورپی یونین کو بھارت کے ساتھ اپنے مذاکرات میں جموں و کشمیر کے عوام کے بنیادی انسانی حقوق کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دوران لڑائی بند کریں اور جنگ بندی کی پاسداری کریں۔ رمضان المبارک کے آغاز پر اپنے پیغام میں اشرف غنی نے طالبان کے گروپ سے کہا کہ وہ گفتگو کے بجائے عملی طور پر امن کے حصول کے لیے اپنی رضامندی ثابت کریں۔ ادھر اقوام متحدہ، کینیڈا اور انٹرنیشنل یونین فار مسلم اسکالرز نے اپنے الگ الگ پیغامات میں طالبان سمیت متحارب فریقین پر زور دیا کہ وہ رمضان المبارک کے دوران معاہدے کی پاسداری کریں۔ ایران نے شام، افغانستان اور یمن کے حوالے سے روس کے ساتھ علاقائی تعاون میں اضافے کی خواہش کا اظہار کیا ہے تاکہ استحکام قائم ہو سکے اور امریکی مداخلتوں کا مقابلہ کیا جائے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے آج تہران میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے ساتھ اعلیٰ سطح مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان مزید دفاعی اور فوجی تعاون پر زور دیا، خصوصاً اس وقت جب گزشتہ سال اکتوبر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے ہتھیاروں پر عائد پابندیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور روس کو تیل، توانائی، نقل و حمل اور ایٹمی شعبوں بالخصوص نجی کمپنیوں کے ذریعے دو طرفہ معاشی سرگرمیوں میں اضافہ بھی کرنا چاہیے۔ نیٹو نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی فورسز یوکرین سے واپس بلائے اور روس کے ہمسایہ ملک کے لیے فوجی اتحاد کی غیر متزلزل حمایت ظاہر کی ہے۔ نیٹو کے سربراہ اسٹالٹنبرگ نے یوکرین کے وزیر خارجہ ڈیمیترو کولیبا کے ہمراہ برسلز میں نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کی غرض سے جرمنی میں مزید 500 فوجی اہلکار تعینات کرے گا۔ امریکی وزیر دفاع ایلوئڈ آسٹن نے آج برلن میں جرمن ہم منصب اینگریٹ کریمپ سے بات چیت کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ مجھے یہ اعلان کر کے خوشی ہو رہی ہے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 4 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل سینچورین میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ تمام 6 کرکٹ ایسوسی ایشنز میں لیول امپائرنگ کورس کرایا جائے گا۔ پی سی بی کے ترجمان کے مطابق کورس کامیابی سے مکمل کرنے والے امیدوار آفیشیل کلب اور اسکول کرکٹ میچز کی امپائرنگ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کورس کے ابتدائی 3 دنوں میں کورس کے شرکاء کو امپائرنگ کے قواعد و ضوابط اور کھیل کے قوانین کی بنیادی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ سرحد یونیورسٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی پشاور ڈگری کالج کی ٹیم کو فائنل میچ میں شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ پیمز انٹر یونیورسٹی T20 کرکٹ لیگ کا فائنل جمخانہ کرکٹ گراؤنڈ پشاور میں آج کھیلا گیا۔ پیمز ایجوکیشن سسٹم کے چیئرمین اسماعیل خان اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ بعد میں انہوں نے کھلاڑیوں میں ٹرافی اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ مجید ابراہیم کو مین آف دا میچ جبکہ حارث احمد کو لیگ کا بہترین بلے باز قرار دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی اپنا ہال آف فیم متعارف کرا دیا۔ ابتدائی طور پر حنیف محمد، عمران خان، جاوید میانداد، ظہیر عباس، وسیم اکرم اور وقار یونس کو شامل کر لیا گیا۔ ہر سال 3 سابق عظیم کرکٹرز کا اضافہ ہوگا اور انتخاب آزاد پینل کے ذریعے کیا جائے گا۔ تفصیل کے مطابق پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز نے پاکستان کرکٹ کی شہرۂ آفاق شخصیات کی خدمات کا اعتراف اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے متفقہ طور پر پی سی بی ہال آف فیم کے آغاز کی منظوری دی ہے۔ پاکستان کی معروف کرکٹ میزبان زینب عباس رواں موسم گرما میں برطانوی سپورٹس چینل اسکائی سپورٹس پر پہلی بار نمودار ہوں گی۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون پریزنٹر ہیں جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی زندگی کے نئے سفر پر گامزن ہونے کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹر عمر اکمل کے جرمانے کی قسطوں میں ادائیگی کی درخواست مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق عمر اکمل نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ وہ معاشی مشکلات کے سبب اتنی بڑی رقم کی یکمشت ادائیگی سے قاصر ہیں، لہذا قسطوں میں ادائیگی کی اجازت دی جائے۔ اور اب سنتے ہیں کاروباری خبریں۔ یکم رمضان المبارک کو ملک بھر کے تمام بینک عوام سے لین دین کے لیے بند رہیں گے۔ بینک دولت پاکستان بھی یکم رمضان المبارک 1442 ہجری کو عوام سے لین دین کے لیے بند رہے گا، کیونکہ اس دن کو زکوٰۃ کی کٹوتی کے لیے بینک تعطیل قرار دیا گیا ہے، لہذا تمام بینک، ترقیاتی مالیاتی ادارے، مائکرو فائنانس بینک یکم رمضان المبارک 1442 ہجری کو عوام سے لین دین کے لیے بند رہیں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے چیف کلیکٹر کسٹمز ساؤتھ ڈاکٹر محمد آصف جاں نے کہا ہے کہ FBR نے FATF کی تمام شرائط پر عمل درآمد مکمل کر لیا ہے۔ چیف کلیکٹر کسٹمز ساؤتھ ڈاکٹر آصف جاں نے انڈر انوائسنگ اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان نے افغانستان اور چین کے درمیان ورچوئل ڈیٹا انٹرچینج کا نظام متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا سافٹ ویئر ماڈیول تیار کر لیا گیا ہے۔ درآمدات اور برآمدات کی خودکار نظام کے تحت کلیئرنس کا نظام متعارف کرا دیا گیا ہے۔ سوست بارڈر پر بھی وی باکس سسٹم لاگو کر دیا گیا ہے۔ فیڈرل کمیٹی آن ایگریکلچر FCA کی جانب سے کپاس کی مجموعی پیداوار کا ہدف حاصل نہ ہونے کے باوجود سال 2020-21 کے لیے پیداواری ہدف ایک بار پھر 1 کروڑ 5 لاکھ گانٹھ مقرر کر دیا ہے۔ کاٹن جننگ فورم کے چیئرمین احسان الحق نے موجودہ حالات میں FCA کے مقرر کردہ پیداواری ہدف کو ناممکن قرار دیا ہے۔ اس ہدف سے ٹیکسٹائل میلز کو اپنی سالانہ حکمت عملی ترتیب دینے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ASEAN 100 انڈیکس 70 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,048 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 473 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 398 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 151 روپے 22 پیسے اور قیمت فروخت 156 روپے 78 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 207 روپے 64 پیسے اور 212 روپے 56 پیسے، سعودی ریال 40 روپے 28 پیسے اور 41 روپے 32 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 87,448 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,26,488 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھی اب تک کی تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ اردو ادب کے معروف شاعر، مصنف اور نقاد فارغ بخاری کی 24ویں برسی آج منائی گئی۔ یہاں ان کی زندگی کے حوالے سے ایک صوتی پیکج پیش خدمت ہے جو ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز نے تیار کیا ہے۔
فارغ بخاری کا اصل نام سید میر احمد شاہ تھا اور وہ 11 نومبر سن 1917 کو پشاور میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی سے ادب کی ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے اور اس سلسلے میں انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ انہوں نے رضا ہمدانی کے ہمراہ پشتو زبان و ادب اور ثقافت کے فروغ کے لیے بیش بہا کام کیا۔ ان کے مشترکہ تصانیف میں ادبیات سرحد، پشتو لوک گیت، سرحد کے لوک گیت، پشتو شاعری اور پشتو نثر شامل ہیں۔ ان کے شعری مجموعے میں زیرو بم، شیشے کے پیرہن، خوشبو کا سفر، پیاسے ہاتھ، آئینے صداؤں کے اور غزلیہ کے نام سر فہرست تھے۔ ان کی نثری کتب میں شخصی خاکوں کے 2 مجموعے، البم، مشرقی پاکستان کا رپورتاز، برات عاشقاں اور خان عبدالغفار خان کی سوانح عمری باچا خان شامل ہیں۔ پاکستانی طالبہ حوریہ نے بین الاقوامی سطح پر دستاویزی فلم کے مقابلے میں پہلا نمبر حاصل کر کے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر دیا۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی حوریہ امیری کی مختصر دستاویزی فلم بین الاقوامی ادارے کی جانب سے گلوبل اسٹوری ٹیلنگ کمپٹیشن 2021 میں ایوارڈ کے لیے منتخب ہوئی۔ لندن میں ہونے والی برٹش اکیڈمی فلم ایوارڈ کی آن لائن تقریب میں نومیڈ لینڈ نے بہترین فلم کا بافٹا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ نومیڈ لینڈ فلم کی کہانی ایک ایسی خاتون کے گرد گھومتی ہے جو معاشی پریشانیوں کے باعث وین میں زندگی گزارتی ہے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ طلباء کو مفت لیکچر کے لیے تعلیمی اپلیکیشن تیار کر لی گئی ہے۔ کورونا کی وبا کے دوران تعلیمی اداروں کی بندش سے طلباء کو اپنی تدریس کا عمل جاری رکھنے میں سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ بالخصوص سیکنڈری اسکول اور کالجز کے طالب علم سخت مشکلات سے دوچار ہیں، کیونکہ انہیں اسکولوں کے ساتھ ٹیوشن کے حصول میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ تدریسی سرگرمیوں کے بارے میں پائی جانے والی بے یقینی کو کم کرتے ہوئے طلباء کی ان مشکلات کو ٹیکنالوجی پر مبنی سٹارٹ اپ ایڈکاسکس نے آسان بنا دیا ہے۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے طلباء کے تیار کردہ اس پلیٹ فارم سے پاکستان کی تمام تعلیمی بورڈ منسلک 9ویں اور 10ویں جماعت کے علاوہ انٹرمیڈیٹ کی سطح کے طالب علم امتحانات کی گھر بیٹھے تیاری کر کے امتیازی نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ 32 سالہ پاکستانی نوجوان سائنسدان ڈاکٹر محمد سمید اور ان کے ساتھیوں کے اہم کام کے اعتراف میں بین الاقوامی ہفت روزہ سائنسی جریدے نیچر نے ان کے غیر معمولی تجربے کو اپنے تازہ سر ورق پر شائع کیا ہے۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر محمد سمید اس وقت یورپی مرکز برائے نیوکلیائی طبیعیات سرن سے وابستہ ہیں۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک، جبکہ سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرم رہا۔ تاہم خیبر پختونخوا، میرخانی، دیر، دروش اور چترال میں بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر بالائی علاقوں میں مطلع ابرآلود رہنے، جبکہ بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، پوٹھوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں شام اور رات کے اوقات میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت پٹیدن موئنجودڑو میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج ملک کے بعض بڑے شہروں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، کراچی 35، پشاور 34، کوئٹہ 30، مظفر آباد 31، مری 21، سری نگر 18، جموں 35، لیہ 12 اور شوپیاں 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل ملک بھر میں پہلا روزہ ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، جہلم اور بہاولپور میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم اور ازبکستان کے صدر کل آن لائن سربراہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے مزید 118 اموات ہوئی ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے عوام پر ایک بار پھر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے صحت کی ہدایات پر عمل کریں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو کفیل احمد، مدیر ہوم ڈیسک چودھری ضمیر اشرف، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں یاسر اسلم، مدیر تجارت، سائنس اور فن کی خبریں عائشہ افتخار اور کوآرڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس نقوی۔
مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکر، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم کرتے ہوئے ہم اپنی نیوز ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔